الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فقال إذن نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض أن نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال المعصوم عليه الصلاة والسلام الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. وقال المعصوم عليه الصلاة والسلام تفقهوا في الحلال والحرام وإلا أنتم أعراب. صدق اللهم صل على محمد وآله. عزیز محترم بزرگان عزیز، آپ سب کو ولادت و سعادت امام زمانہ علیہ السلام مبارک ہو. جو کل ہی کی دن گزری ہے، کل ہی کا دن گزرا ہے اور تازہ وہی مناسبت زیادہ بہتر ہے. لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بات عرض کرنا ہے کہ امام کی ولادت سے پہلے بھی یہ شب عبادت کی شب اور رات جاگنے کی شب شمار کی جاتی تھی، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. براءت کی رات، براءت من النار، براءت من المصیبہ. یہ جو ہے مصیبتوں سے برات حاصل، نجات حاصل کرنے کی رات ہے، آتش جہنم سے آزاد ہونے کی رات ہے، آخرت کے لیے بھی نجات کا سبب ہے، دنیا کے لیے بھی نجات کا سبب ہے، جو شب القدر کے بعد سب سے بڑی رات شمار ہوتی ہے. ویسے امام کی ولادت کے بعد اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ جاگنے کی رات تھی. جناب عائشہ عباس قومی کے روایت کے مطابق ایک ہی جگہ پر جناب عائشہ کا نام آیا ہے عباس قومی کی روایتوں میں، مفادی میں. یہی شب برات کی روایت ہے جس میں رات کو سوئی ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ بستر سے غائب ہے. میں نے دل میں خیال کیا کہ آج تو میری باری ہے، رسول اللہ کسی اور بیوی کے پاس کیوں چلے گئے ہیں. چنانچہ میں اٹھی دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ کہاں پر ہیں. دیکھا کہ رسول اللہ ایک طولانی سجدے میں مصروف ہے، اور یہی رات شب کو جو ہے بیداری کے عالم میں گزار رہے ہیں. جب سجدے سے سر اٹھایا تو پھر جناب عائشہ سے کہا تمہیں کیا معلوم کہ اتنی متبرک راتیں. پیغمبر کے زمانے ہی میں اس شب کی اہمیت واضح ہو گئی تھی. یعنی امام کی ولادت سے پہلے ہی تقریباً 250 سال پہلے ہی، امام کی ولادت کے 250 سال پہلے ہی اس شب کی اہمیت پتہ چل گئی تھی، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. براءت من النار، آتش جہنم سے انسان کو آزاد کرانے والی شب ہے کہ جس کے اندر دنیا کی پریشانی بھی دور ہوگی اور آخرت کی پریشانی بھی دور ہوگی. لیکن اصل موضوع ہمارا زمانہ کا امام ہے، جس کے سلسلے میں آیت اللہ تصغیر شیرازی جو اصفہان کے پیش امام بھی تھے، شیراز کے جو ہے وہ پیش امام بھی تھے، بلکہ امام جمعہ بھی تھے. اور امام جمعہ جب وہ نماز جمعہ پڑھا کر کے آ رہے تھے تو بم بلاسٹ میں انہیں شہادت ہو گئی.
اجلت الصیب شیرازی لکھتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف میں دینی طالب علم تھا اور جوانی کا وقت تھا، تو اس وقت نجف اشرف میں یہ بات اٹھی کہ امام کے 313 ساتھی ہوں گے ابتدائی طور پر، کہ 313 کا معیار کیا ہے۔ چنانچہ اس معیار کے سلسلے میں علماء میں گفتگو شروع ہوئی، پھر جو ہے عرفاء میں گفتگو شروع ہوئی، مجتہدین کرام میں گفتگو شروع ہوئی، مناجع کرام سے معلوم کیا گیا، کوئی بھی مطمئن جواب نہیں آ سکا۔ تقریباً سب نے کہا کہ معیار تو ہمیں نہیں پتا۔ پھر کیسے پتہ چلے کہ 313 کا معیار کیا ہے؟ ابھی جو ہے نجف اشرف میں اس وقت بھی جو ہے بہت سارے علماء، بہت سارے مجتہدین، بہت سارے مراجع، بہت سارے عرفاء موجود تھے، 313 سے زیادہ ہی جو ہے لوگ موجود تھے۔ اس کے باوجود یہ پورے کیوں نہیں ہو رہے، اور اس پورے نہ ہونے کی وجہ سے امام علیہ السلام ظہور نہیں کر رہے ہیں، تو آخر 313 کا معیار کیا ہے؟ اس پر اٹکے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ سوچا کہ جب کسی سوال کا جواب نہیں ملتا ہے یا کوئی شبہ باقی رہ جاتا ہے تو زمانے کے امام سے مل کر خود انہیں سے دریافت کیا جاتا ہے کہ آپ خود ہی بتائیے کہ 313 کا معیار کیا ہے۔ لیکن امام سے ملاقات کریں تو کیسے کریں؟ امام سے ملاقات کرنے کے کئی طریقے علماء نے کتابوں میں لکھے اور واقعات بھی ان کے بہت سارے ملتے ہیں۔ کچھ لوگ 40 شب جمعہ مسجد سہلا میں، کچھ لوگ 40 شب بدھ مسجد جمگران میں، کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے صحرا میں جا کر امام علیہ السلام کو 3 دن تک پکارا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن روزہ رکھ کر انتہائی سادگی سے، انتہائی جو ہے عبادت کے ساتھ جو ہے امام علیہ السلام کو رات جاگ کر جو ہے 3 راتوں کو امام علیہ السلام کو بڑے خلوص سے پکارا جائے تو امام سے ملاقات ہے۔ یہ مختلف طریقے لکھے ہیں کہ امام سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے۔ چنانچہ جو ہے وہ ملاقات کے سلسلے میں اب بات شروع ہوئی، کہا کہ جو ہے جب امام علیہ السلام سے 3 دن ملاقات کر کے امام سے ملاقات کرنا ہے تو نجف اشرف میں جو سب سے زیادہ مقدس 40 لوگ ہیں ان کو انتخاب کیا جائے کہ یہ جو ہے 40 لوگ نجف اشرف میں سب سے زیادہ مقدس لوگ ہیں۔ پھر ان 40 لوگوں میں سے 5 آدمیوں کو ان 40 میں سے انتخاب کیا گیا۔ ان 5 میں سے بھی پھر ایک آدمی کو انتخاب کیا گیا کہ جس ایک آدمی کے بارے میں تمام لوگوں کا اتفاق تھا کہ ان سے بڑھ کر مقدس اور انتہائی امام کو چاہنے والا کوئی اور شخص نہیں ہے، اس کو انتخاب کیا گیا اور اس سے جا کر ملے کہ آپ کو جو نجف اشرف میں سب سے زیادہ مقدس اور امام کا چاہنے والا کہا گیا ہے، اس لیے آپ اس ذمہ داری کو اٹھائیں کہ 3 راتوں کو جاگ کر انتہائی سادگی اور خلوص کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں امام سے ملنے کی دعا کریں۔ چنانچہ امام کو پکارنے کے لیے ان کو انتخاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو جو ہے اتنی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، آپ لوگوں نے انتخاب کیا، میں تو اپنی حالت خود جانتا ہوں، گناہگار۔ یہ جو اپنے اندر تواضع پیدا کرنا خود یہ علامت ہے کہ اس میں یہ تقویٰ و پرہیزگاری پائی جاتی ہے، جو کہتا ہے آگے بڑھ کر کے کہ ہاں میں جو یہ قابلیت رکھتا ہوں، یہ تو مجھے ہی ملنا چاہیے، یہ میرا ہی حق بنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے۔ یہ جو اس نے کہا یہ خود اس کی تقویٰ کی علامت تھی، جو اس نے اپنے آپ کو تواضع خشوع خضوع میں ڈال کر کہا کہ میں یہ کہاں صلاحیت رکھتا ہوں کہ امام کو پکار سکوں۔ انہوں نے کہا کہ سب نے چونکہ آپ کو انتخاب کیا، اس لیے آپ کو یہ ذمہ داری قبول کرنا پڑے گی اور آپ ہی امام کو 3 راتوں کو خلوص کے ساتھ پکاریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ذمہ داری سونپی ہے تو میں اس کو انجام تو دوں گا، لیکن میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجیے۔ جب انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ اپنے ہی گھر میں 3 دن
رہ کر خلوص کے ساتھ امام علیہ السلام کو پکاریے۔ ہم صحن خانہ میں آپ کے ہی گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے 40 افراد، اور جیسے ہی امام علیہ السلام تشریف لائے اور جو بھی وہ پیغام دیں فوراً آ کر آدھی رات کو کیا 2 بجے بھی رات کو تو مجھے ہمیں بتائیے گا کہ امام علیہ السلام نے کیا کہا ہے اور امام علیہ السلام نے کیا حکم فرمایا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، جیسے امام سے ملاقات ہوگی، امام جیسے ہی ان سے کوئی حکم کہیں گے تو میں جو ہے آ کر آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ یہ امام علیہ السلام نے تقاضا فرمایا ہے۔ ٹھیک بات طے ہو۔ اب یہ صاحب ایک رات کو پورے خلوص سے سادگی کے ساتھ، انتہائی سادہ کپڑے، انتہائی سادہ کھانا، جو پہلے بھی ویسے ہی سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والا آدمی تو پہلے ہی تھا، لیکن اور زیادہ سادگی، اور زیادہ جو ہے وہ سادہ غذا اور سادہ لباس اور انتہائی خلوص کے ساتھ ویسے ہی راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کے عادی تھے، اسی لیے تو ان کو جو لوگوں نے انتخاب کیا۔ لیکن اب تو جو چونکہ ذمہ داری بھی تھی، اس لیے جو اور زیادہ خلوص کے ساتھ اور انتہائی پرہیزگاری اور توجہ کے ساتھ جو امام کو پکار رہے ہیں۔ ساری رات امام سے استغاثہ کرتے رہے، پکارتے رہے، لیکن امام علیہ السلام پہلی رات کو تو نہیں آئے۔ پہلے دن بھی روزہ رکھا، دوسرے دن بھی روزہ رکھا، تیسرے دن بھی روزہ رکھا، اور جو ہے بہت سادہ افطار کا انتظام، ایک کھجور کے دانے سے افطار کرتے تھے، سوکھی روٹی سے سحری کیا کرتے تھے، اور سادہ غذا اور ساتھ ساتھ انتہائی خلوص سے عبادت، اور ساتھ ساتھ جو ہے بہت ہی سادہ لباس اور غذا کے ساتھ ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ امام کو پکار رہے تھے۔ دوسری رات کو بھی جو ہے امام علیہ السلام کو ساری رات پکارتے رہے، لیکن امام علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ تیسری رات جو ہے جاگ کر انہوں نے سوچا کہ اب تو فائنل رات ہے، امام علیہ السلام کو آج تو آنا ہی آنا ہے، اس لیے آج تو میں انتہائی کوشش سے جاگ کر امام علیہ السلام کو بڑے خلوص سے پکاروں گا اور امام علیہ السلام کو استغاثہ کروں گا تاکہ آج تو ملاقات ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں امام علیہ السلام کو جو ہمارا مقصد ہے وہ پہنچا سکے۔ چنانچہ ابھی افطار کرنے کے بعد کوشش کر رہے تھے کہ میں جاگ کر امام علیہ السلام کو پکارنا، استغاثہ کرنا شروع کروں کہ انہوں نے محسوس کیا کہ آج افطار کے بعد کچھ نیند آنا شروع ہو گئی۔ حالانکہ یہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والا بنتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ نیند آنا شروع ہو گئی۔ اب جو نیند آنا شروع ہوئی تو انہوں نے روکنے کی بڑی کوشش کی، کبھی وضو کر کے، کبھی ٹھنڈا پانی جو ہے چھڑک کر کے، کبھی سر پر ہاتھ مار کر کے، کبھی جو ہے تھوڑا سا جو ہے اپنے سر کو جھنجھوڑ کر کے کہ کسی طریقے سے نیند بھاگ جائے، لیکن نیند ہے کہ جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ نیند مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، آتی جا رہی ہے، بھگانے کی کوشش کر رہے، لیکن اس کے باوجود نیند ہے کہ جانے کا نام نہیں لے، مسلسل بڑھتی جا رہی، یہاں تک کہ کوشش کرنے کے باوجود جو ہے وہ نیند ایک دفعہ آئی گئی اور یہ سو گئی۔ عبادت کی جو فائنل رات تھی اسی میں ان کو نیند آئی۔ اب جو نیند آئی تو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ میں دریا میں سفر کر رہا ہوں، کشتی جو ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا کہ اتنی دیر میں دریا میں موجیں آئی اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے کشتی ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور ان کے ساتھی پانی میں غرق ہو گئے۔ ان کو جو ہے لکڑی کا ایک تختہ مل گیا، تختہ کے پانی میں کامیاب ہوئے، تختے کے سہارے دریا کے کنارے جا کر وہ تختہ لگا۔ جب دریا کے کنارے جا کر کے تختہ لگا ایک مرتبہ جیسے ہی وہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے، دیکھا کہ سامنے سے چند آدمی پھولوں کا ہار لے کر آ رہے ہیں۔ ایک نے جو ہے گلے میں ہار ڈالتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ میں تو بڑا حیران اور پریشان تھا کہ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ دوسرے صاحب آیا کہ وہ بھی جو گلے میں ہاتھ ڈالتے کہتے کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ میں حیران اور پریشان تھا کہ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں۔
تیسرے صاحب ہے مسلسل جو ہے لوگ آ کر کے گلے میں ہار پھولوں کو ڈالتے رہے اور ڈالنے کے بعد کہتے جا رہے ہیں کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی کس بات کی مبارک کی بات دی جا رہی ہے؟ تو پتہ چلا کہ ان کے وہاں پر یہ طریقہ کار تھا کہ ان کی مملکت میں جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس بادشاہ کا کوئی نرینہ اولاد کوئی ہوتی تو وہ نرینہ اولاد بادشاہ کے بعد بادشاہ بن جایا کرتی، کوئی نر اور مذکر اولاد ہوتی. لیکن اگر کوئی بادشاہ کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، کوئی مذکر اولاد نہ ہو، کوئی لڑکی ہو جو بادشاہ کی شہزادی ہو، تو پھر ان کے یہاں شہر میں یہ رسم ہے کہ وہ شہر میں جو شہزادی ہوا کرتی ہے اس شہر والوں سے اس کی شادی نہیں کی جاتی، بلکہ شہر سے باہر کے شہر سے کہیں سے کوئی آدمی پہلی مرتبہ شہر میں داخل ہوگا تو اس کو یہ لوگ یا بادشاہ بھی بنا دیتے ہیں اور شہزادی سے اس کی شادی بھی کر دیتے ہیں. چنانچہ تم سب سے پہلے آدمی شہر میں آئے ہو اس لیے تم بادشاہ بھی بن گئے اور شہزادی کے شوہر بھی بن گئے. دو چیزیں. اب اس سے بڑھ کر کسی کو کیا نعمت چاہیے؟ بادشاہ بھی مل گئی اور شہزادی کا شوہر بھی بن گئے. یہ تو بڑے مزے آ رہے ہیں، لیکن ٹھہر رہی ہے ابھی جو ہے آگے کیا قصہ ہوتا ہے وہ دیکھی ہے. چنانچہ جو ہے بڑا خوش کہ دیکھو بیٹھے بیٹھے مجھے دونوں چیزیں مل گئی، بادشاہ بھی بن گیا اور شہزادی کا شوہر بھی بن گیا. اب ہجلے عروسی میں داخل، اب جو ہجلے عروسی میں داخل ہو گئے تو کیا چند مہتاب چند آفتاب کیا سورج کو بھی شرما ڈالے، کیا چاند کو بھی شرما ڈالے. ایسا مغرا دیکھا کہ جو ہے حیران و پریشان ہو گئے. دیکھ کے ہی جو ہے ان کی جو ہے ہوش و حواس اڑ گئے کہ یہ کیسی اللہ نے بیٹھے بیٹھے نعمت عطا کر دی کہ میں جو ہے بادشاہ کے ساتھ اتنی خوبصورت شہزادی بھی مجھے مل گئی. لیکن اب جو شہزادی سے گفتگو کرنا شروع کی تو شہزادی سے جو گفتگو ہو رہی تھی، گفتگو کرتے کرتے 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دستک کی آواز آئی، ٹھک 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 ٹھک. میں نے کہا کون؟ روک سے کیونکہ اب تو بادشاہ بھی بن گئے. کون؟ کہا کہ امام علیہ السلام نے ظہور فرمایا ہے اور وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں. اب تو ان کی جو ہے حالت ہی خراب ہو گئی. ایک مرتبہ دیکھا کہ جو ہے ہجلے عروسی میں بیٹھے ہوئے دوسری طرف سے امام علیہ السلام کو لا رہے ہیں. یہ حیران پریشان. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے خوبصورت لوگوں سے بات کی شروع ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ دیر بھی لگتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کہاں پر چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ امام علیہ السلام سے کہ 5 منٹ ٹھہر جائے، میں ابھی آتا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ چلے گئے صاحب. اب چلے جانے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے 5 منٹ کہاں گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ باتوں میں ایسا مزہ تھا کہ جس کے اندر بھی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ٹائم کہاں گزر رہا ہے. ٹائم گزر گیا، ٹائم گزرنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلا. 5 منٹ کے بعد پھر جو بڑا دروازے پر دستک کوئی ٹھک 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 ٹھک. انہوں نے کہا کون؟ کہا کہ آپ سے کہا کہ امام علیہ السلام نے ظہور فرمایا، آپ کو یاد کر رہے اور بڑی شدت سے آپ کو یاد کر رہے، جلدی سے تشریف لے آئیے. کہا کہ ہاں بس میں ابھی آ رہا ہوں. کہا کہ امام سے کہا بس آپ ابھی آ رہا ہوں. اب یہ جو ہے تھوڑی دیر پھر جو ان باتوں میں لگے کہ تیسری مرتبہ دستک ہوئی. کہا کہ ٹک 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 ٹک. اور یہ کہا کون؟ کہا کہ جو ہے آپ کو 2 دفعہ کہہ چکے کہ امام علیہ السلام ظہور کر چکے، آپ کو بلا رہے ہیں اور یہ آپ سے ناراض ہو رہے ہیں کہ جلدی سے تشریف لے آئیے. 2 دفعہ بلا چکے پھر بھی آپ نہیں آ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ میرے دل میں تیسری مرتبہ خیال پیدا ہوا کہ امام علیہ السلام کو بھی کیا اس میں طاقت ہے. اب جو یہ خیال پیدا ہوا کہ امام کو اسی وقت آنا تھا لیکن آپ کھل گئے. ابھی تو خواب دیکھ رہے تھے نا، آپ کھل گئے. پتہ چلا کچھ نہ بادشاہ نہ شہزادی کچھ بھی نہیں، اور اپنے آپ کو نجس پایا، اس نے جنابت واجب ہو گئے.
الگ سے اور کچھ بھی حاصل اصول نہیں ہے، سب کچھ ختم۔ وہ جو ہے شیخ چلی کے گھڑے کی ماں ہے جو اس نے گھڑے کو پھینک دیا اور نیند جو سے بیدار ہوئی سب کو لائے گئے۔ تو مرتبہ اب حیران پریشان ہو کر کے ہے آدھی رات کو 2 بجے جو ہے دروازہ کھولا تو مرتبہ 40 علماء دوڑ کر کے آئے کہ بھائی بتاؤ جلدی سے بتاؤ کہ امام صاحب ملاقات ہو گئی؟ ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا ملاقات تو نہیں، کہا کہ ملاقات نہیں تو پھر کیا فائدہ، اتنی محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہا ملاقات تو نہیں لیکن امام کا پیغام آ گیا۔ اچھا پیغام بتائیے جلدی سے کیا پیغام ہے؟ کہا کہ اصل پیغام یہ آیا ہے کہ میں بھی اس امتحان میں جو امام کا امتحان تھا اس امتحان میں بھی ناکام ہو گیا، جو اتنا مقدس ترین آدمی تھا وہ ناکام ہو گیا، تو پھر آپ لوگوں کی اپنی ہستی کیا ہو گئی؟ امام کو سلمان فارسی کی طرح افراد چاہیے، امام کو ابو ذر کی طرح چاہیے، امام کو مالک اشتر کی طرح آدمی چاہیے، امام کو ابو حمزہ سوالی کی طرح افراد چاہیے جو ہر طریقے سے تیار و بیدار ہو امام علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچنے کے لیے، اور ہر طرح امام علیہ السلام کے لیے تیاری و قربانی دینے کو تیار ہو، اور امام کا مطیع محض ہو، ہر طرح سے اطاعت کرنے کو تیار۔ وہ آدمی امام کو چاہیے، وہ 313 کے لشکر کا معیار ہوا کرتا ہے جو کربلا والے 72 تھے، یا جو ہے مالک اشتر یا ابو ذر یا جو سلمان یا ابو حمزہ سوالی، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ 313 کے افراد میں شامل ہوں گے۔ چنانچہ جو ہے ایسی تیاری ہمیں کرنا ہے کہ جس کے سلسلے میں آخر میں وہ روایت آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، اس کے بارے میں عرض کریں گے کہ جو ہے وہ اصل میں پیغام ہے کہ انسان کو اگر کسی بھی آخرت کی چیز یا عذاب کا احساس اور بیداری ہو جائے، انسان انتباہ حاصل کر لے اور انسان حقیقت میں محسوس کر لے کہ روز قیامت کس امتحان سے ہمیں گزرنا، تو انسان کا جاگنا ہی مشکل ہو جائے، انسان ہمیشہ سجدے میں پڑا رہے، ہر وقت جو ہے اللہ کی عبادت انجام دیتا ہے، خالی متوجہ نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے امتحان میں جانے والے ہیں۔ چنانچہ جو ہے ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا، اسی طرح جو ہے بہت سے لوگ جو ہے امام علیہ السلام کو پکارتے رہتے ہیں، کوئی لبیک کہہ کر، کوئی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کہہ کر، کوئی اللہم لبیک اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن کہہ کر مختلف طریقے سے پکارتے رہتے ہیں۔ جب مرتبہ شیخ علی نام کی ایک شخصیت تھی، وہ جو امام کو بہت جو صحرا میں جا کر، ہر وقت صحرا میں جا کر پکارا کرتی تھی۔ ہلا کے اندر ان کا ایک گھر بھی بنا ہوا، وہ گھر جو ہے اس کی جو بناوٹ ہے بہت عجیب قسم کی، ایک طرف سے دیکھو تو مسجد نظر آتی ہے، دوسری طرف سے دیکھو تو امام بارگاہ نظر آتا ہے، تیسری طرف سے دیکھو تو گھر نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس نے جہاں پر امام علیہ السلام تشریف لائے تھے اس کو مسجد بنا دیا، اس کے برابر میں ایک امام بارگاہ بھی بنا دیا تاکہ عزاداری بھی ہوتی رہے، اور تیسری طرف وہ رہائش رکھا کرتا تھا، اس لیے اس کو بڑا عجیب و غریب سا نظر آتا تھا، شیخ علی اس کا نام، اور امام کو بڑا صحرا میں جا کر پکارا کرتا تھا تاکہ امام سے کس طرح ملاقات ہو جائے۔ ایک دن صحرا میں گئے شیخ علی، اور جانے کے بعد امام علیہ السلام کو زور زور سے استغاثہ کرنا، تنہا ہے، اکیلا ہے، اکیلا جو ہے صحرا میں پکار رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ امام علیہ السلام سے کہتا کہ دیکھو فلاں جگہ کتنے ظلم ہو گئے تھی، عراق کے اندر جو ہمارے 3 مومن مارے گئے، اور فلاں جگہ پر جو اتنے مومن مارے گئے، فلاں جگہ پر اتنے مومن مارے گئے، مولا اب بھی آپ ضرور نہیں کریں، اتنا ظلم ہو رہا ہے، آخر جو ہے آپ کب آئیں گے، مومنوں کی جان بھی کب بچائیں گے؟ اور پھر جو ہے اس نے بہت عجیب جملہ یہ کہا گویا کہ ناراضگی والا۔ اتنی دیر میں امام علیہ السلام پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور امام کے سامنے کہہ رہے، سامنے نہیں پیچھے کی طرف امام تھے تو سامنے یوں کہہ رہے کہ مولا آپ نہیں آ رہے، اس کی وجہ سے دیکھو کتنا لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، میں آپ سے ناراض ہو جاتا ہوں کہ آپ جو ہے مومنین کو بچانے کے لیے نہیں آ رہے، اور جو میں آپ سے ناراض ہوں۔ اتنی دیر میں گھوم کے دیکھا تو امام علیہ السلام تشریف فرما۔ امام علیہ السلام نے شیخ علی سے کہا کہ اچھا تم چاہتے ہو کہ میں آ جاؤں؟
تو دیکھو کہ تم جو ہے یہ کہتے کہ تم یہ کہتے ہو پورا شہر آپ کے چاہنے والوں سے بھرا ہے، پھر مولا آپ کیوں نہیں آ رہے؟ ہزاروں لوگ آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ تو آپ جو ہے جا کر کے شیخ علی سے امام نے کہا کہ اچھا شیخ علی تم جو ہو فلاں قصائی اس کو، وہ ایک بڑا مخلص آدمی، اس کو لے جانا اور اپنے گھر کی چھت کے اوپر چند بکریاں لے جا کر کے اس چھت کے اوپر رکھ دے، اور جتنے بھی جو ہے مجھے چاہنے والے، بہت محبت کرنے والے، بہت ہی اجل اللہ تعالیٰ کہنے والے، بہت اللہ کل ولی کل حجت ابن نصر کہنے والے، بہت جو ہے وہ مولا کو پکارنے والے، ان سب کو جو ہے صحن میں بلانا، کہنا کہ کل جو ہے وہ امام علیہ السلام جو ہے میرے گھر پر تشریف لائیں گے، آپ سب لوگ تشریف لائیے گا۔ اب تو اس کا گھر صحن سارا بھر گئے، وہ جو ہے آنے والے صحن میں بیٹھے ہوئے کہ اب کبھی امام آتے، کب دیکھا کہ آدھی رات کے وقت چھت کے اوپر ایک نور آیا۔ اس سے پہلے جو ہے شیخ علی سے کہا تھا کہ تم بکریاں لے کر چھت کے اوپر پہنچ جانا، اس قصائی کو بھی جو چھت کے اوپر لے جانا۔ چنانچہ جو ہے وہ دونوں شیخ علی اور وہ قصائی جو ہے بکریاں لے کر کے چھت کے اوپر پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ شیخ علی جو ہے اس سے امام علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایک بکری ذبح کرو، تو شیخ علی نے ایک بکری ذبح کی۔ جب ایک بکری ذبح کی اس کا خون نالیوں سے بہتا ہوا صحن کے اندر ٹپک رہا تھا، تو وہاں بیٹھنے والوں نے کہا ہے امام نے آ کر ایک کو تو ذبح کر دیا۔ اتنی دیر میں جو امام صاحب کا اچھا دوسری بکری ذبح کرو، دوسری بکری ذبح کی کرے، جسے دوسرے جو ہے وہ بھی گیا، تو بیچارے بندے تھے اوپر جو ہے دو بندے تھے، اتنی دیر میں جب ایک کو ذبح کیا تھا تو ایک کے بعد امام علیہ السلام نے اس شیخ علی سے کہا تھا کہ آپ اب اپنے گھر کے اس چھت کے دیوار سے جھانک کر صحن میں دیکھیں اور ان سے کہے کہ امام علیہ السلام کرے کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی اوپر آ جائے۔ ایک اوپر آدمی ہے تو دکھائے تو قربانی جو شروع ہوئی ہے، ایک مرتبہ ایک کو جو اوپر بنایا، اس کے بعد آپ انتظار کرنے لگے کہ کوئی آئے، لیکن کوئی آنے، وہ جو سامنے والے برابر والے کو تم چلے جاؤ، وہ کہتے نہیں تم چلے جاؤ، وہ کہتے تم چلے جاؤ، وہ جو ہے اس کے آگے جو ہے کہتے تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، کوئی اوپر جانے کو تیار نہیں۔ امام علیہ السلام حالانکہ نور اترتے ہوئے دیکھا انہوں نے، کہیں کوئی آنے کو تیار نہیں، کسی کی جو ہے ہمت ہی نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ جو ہے وہ سب لوگ کہہ رہے کہ تم چلے تم نے کوئی جانے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد جو ہے جب جو ہے دوسری بکری جب سے بات کی اور خون بہتا ہوا جب نیچے آیا، انہوں نے سوچا کہ بھائی دو آدمی تھے، دونوں کو تو امام نے ذبح کر، اب ہماری باری۔ اتنی دیر میں شیخ علی صاحب نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ جو ہے کیا کریں، کس کو بلا کر لے کر آئیں؟ کہا جا کر کے تو دیکھو، جا کر دیکھا تو پورا صحن خالی ہو گیا، سب کے سب بھاگ گئے۔ یہ قربانی کا حالت ہے، ایسی قربانی دینے والے لوگ ہوں گے، اس کے نتیجے کے اندر جو امام علیہ السلام کیسے ظہور فرمائے، 313 افراد میں کیسے شامل ہوئے۔ اس لیے جو ہے پختہ مضبوط قسم کے لوگ چاہیے۔ ہارون مکی کا واقعہ سنا کہ ہارون مکی جو اس کے پاس خراسانی نے آ کر چھٹے امام سے کہا کہ مولا آپ کے چاہنے والے تو لاکھوں افراد خراسان کے اندر موجود ہے، کہا کہ اچھا بتاؤ کہ وہ کہ جو میں نے تندور روشن کرنے کو کہا ہے، تندور پہ جا کر کے جاؤ بیٹھ جاؤ۔ کہا کہ مولا آپ زندہ مجھے جلا دیں۔ کہا ایسا کون ہے کہ جو میں کہوں اور فوراً جا کر کے بیٹھ جائے؟ کہا ایسا تو کوئی بھی نہیں۔ اتنی دیر میں ان کا غلام چھٹے امام کا غلام ہارون مکی آیا اور آ کر کے کچھ پوچھا نہیں، امام علیہ السلام نے کہا جا کر تندور میں بیٹھ جاؤ، تو فوراً جا کر بیٹھ گیا۔ اوپر سے امام علیہ السلام نے تندور کا ڈھکنا بھی کر دیا۔ اب یہ خراسانی دل میں آ رہا ہے، ہل رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کا بیچارے کا تو کوئلہ بن گیا ہوگا۔ وہ جو ہے امام علیہ السلام سے پوچھے کہ بھائی خراسان کے حالات کیسے ہیں، ہمارے مومنین جو ہے وہ کتنی تعداد میں ہوگی، کل تعداد کتنی ہوگی، ہمیں چاہنے والے ہیں تو وہ جو ہے ہمارے لیے قربانی دیں گے۔
یہ جو بات چیت کر رہی تھی وہ دل ملا رہا ہے کہ بھائی وہ بیچارے ہارون مکی کا وہ جو کوئلہ بن گیا ہوگا، جل کر راکھ ہو گیا ہوگا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا وہ مومن بیچارہ اگر کھنجور میں پڑا ہوا ہے، میں حیران پریشان ہوں، کیا آپ نے اس کو جو ہے وہ تندور کے لیے کہا جا کر کے جا کر کے دیکھا تو وہ بالکل آگ نہیں، بالکل گلو گلزار میں کھیل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم کا معجزہ ہے امام علیہ السلام۔ یہ نہیں دیکھو کہ جو ہے خراسانی نے بات نہیں مانی، یہ دیکھو کہ جو ہے وہ ہارون مکی جس نے کچھ نہیں پوچھا، جیسے امام نے کہا فوراً جا کر کے بیٹھ گیا، اس نے سوال بھی نہیں کیا کہ مولا مجھے آگ میں کیوں بھیج رہے ہیں، تندور میں کیوں بھیج رہے ہیں، آگ جل رہی ہے اس میں کس طرح میں رہوں گا، اوپر سے ڈھکنا بھی ڈھک دیا، کچھ نہیں۔ یہ بات تھی جو خاموشی کے اندر جو ہارون مکی میں کردار دکھایا کہ اس طرح کے اطاعت کرنے والے کتنے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایسے امام کو ہونا چاہیے کہ ایسے اگر 300 افراد بھی ہمیں مل جائے، 40 افراد بھی مل جائے تو ہم جو ہے قیام کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایسے افراد کہاں ہیں جس سے ہم قیام کر سکیں؟ ایسے افراد ملنے کی ضرورت ہوا کرتی۔ ایک دفعہ بمبئی کے لوگ جانتے ہیں زیادہ، بمبئی میں رہے یا بمبئی سے جس کا تعلق رہا ہے یا گجرات سے، بمبئی کے لوگ جانتے ہیں محمد حسین اور شیخ محمد حسین نجفی، جو اصل میں گروجردی کے نمائندے بھی تھے اور نجف اشرف کے مراجع کرام کے نمائندے بن کر بمبئی میں آئے اور بہت مشہور شخصیت تھی اور بہت زیادہ ان کا نام تھا، بہت بزرگ علماء میں سے تھے۔ انہوں نے جو ہے آغا نائینی کا درس بھی دیکھا اور کمپانی کا بھی درس دیکھا۔ وہ خوئی سے بھی 12-13 سال سینئر تھے اور بڑے بڑے مراجع کرام کا درس دیکھ چکے تھے۔ بمبئی میں جو ہے وہ بڑے بڑے مراجع کرام کی نمائندگی میں آ کر ٹھہرے تھے اور ان کے چھوٹے بھائی جو 1 سال چھوٹے تھے وہ مسقط میں رہا کرتے تھے، وہ بھی جو ہے بہت بڑے عالم تھے۔ چنانچہ جب ان کے بھائی سے کسی کی ملاقات تو ان کے بھائی نے آغا خوئی کا تذکرہ باتوں میں نکل آئے تو پوچھا، تو انہوں نے کہا سنو مجھ سے، بات اصل یہ ہے کہ جب ایک شخص جس کو زمانے کے امام کی بڑی تلاش تھی اور وہ 3 دن تک مسلسل صحرا میں جو امام کو پکارتا رہا یہاں تک کہ امام علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں اس آدمی نے امام علیہ السلام سے پوچھا، اور یہ سوال بار بار کئی واقعات میں بھی اور روایات میں بھی، امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ کب ظہور کرنے والے؟ یہ سوال جو کئی واقعات میں اور کئی روایتوں میں۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحاج سید ابو القاسم الخوئی کی مرجعیت کے بعد بتایا، یہ ہے یہ لفظ استعمال کیا، امام نے خود خوئی کا نام لیا کہ ان کی مرجعیت کے بعد میں ظاہر، الحاج سید ابو القاسم خوئی کی مرجعیت کے بعد ظاہر، یہ جملہ کہا۔ اب یہ شخص جس نے جو ہے امام علیہ السلام سے زیارت میں یہ جواب امام سے سنا ہوا وہ آیا، کیونکہ وہ جو ہے خوئی سے بھی سینئر آدمی تھا، 12-13 سال، چنانچہ جو ہے یہ اس سے سینئر پڑھنے کا کب عالم تھا، چنانچہ آ کر نجف اشرف میں ابھی خوئی جو ہے مرجع نہیں بنے تھے، 20-22 سال کے نوجوان تھے اور علم نجف کے اندر جا کر پڑھنا شروع کیا، اور زمانے میں طالب علموں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی کیونکہ طالب علموں کے درمیان غربت طالب علموں کو چھوڑنے مجتہدین و مراجع کرام کے لیے بھی اپنی روٹیوں کھانے کے پیسے بڑی مشکل سے ہوا کرتے، کوڑے کے ڈھیر سے خربوزے کے چھلکے دھو کر پاک کر کے اس کا جو سالن بنا کے کھایا کرتے، بڑی مشکل تھی اس لیے طالب علم بہت کم تھے۔ چنانچہ جو ہے اور خاص طور پر امام نے نام بھی لیا تھا
کہ شہر کا نام خوئی اور ابو القاسم اس کا نام ہوگا۔ چنانچہ میں تلاش کرتا ہوا نجف اشرف میں کچھ کمی تعلیم تو، اور تلاش کرنا شروع کیا کہ خوئی کے علاقے کے طالب علم کون ہے۔ پتہ چلا دو چار تھے، اس میں سے کسی کو پوچھا کہ ابو القاسم نام کس کا ہے، پتہ چلا یہ ابو القاسم نام بھی ہے، کوئی شہر کے رہنے والے بھی ہیں۔ ان سے ملے، ملاقات کے بعد ان سے جب گفتگو شروع کی تو پتہ چلا ہاں یہی وہ شخصیت ہے کہ جو آگے چل کے مرجع بننے والے، جس کے بارے میں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اس وقت جو ہے 3 خوشخبری اس آدمی نے آخوئی کو دی، کہا کہ تم نے ابھی تک حج کیا ہے یا نہیں؟ آخوئی نے کہا کہ 20-22 سال کا نوجوان ہے، کہا کہ نہیں، یہاں پر تو اتنی غربت ہے، حج کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے اندر تو اتنا خرچہ ہوا، اس لیے ہم تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ حج پر جا سکیں۔ کہا کہ لیکن میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ تمہیں امام علیہ السلام نے آج کا یا آج ہی بنو گے، تمہیں حج نصیب ہوگا۔ یہ تمہیں پہلی خوشخبری ہے کہ حج تمہیں نصیب ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ امام علیہ السلام نے تمہیں سید بھی کہا، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے حسب نسب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ تم جو رسول اللہ کی اولاد، تمہاری نسل بالکل پاک و پاکیزہ نسل ہے۔ اور تیسری خوشخبری یہ کہ تم مرجع عالی قدر بنو گے، اور اس کے بعد جو امام علیہ السلام نے کہا کہ میرا لیکن حدیثوں کو سمجھنے کے لیے اس کے جملوں کے ایک لفظ پر غور کرنا پڑتا کہ جو ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مرجعیت کے بعد آخوئی کی مرجعیت کے بعد میں ظاہر ہے، تو بعد کا مطلب کیا ہے؟ بعد کا مطلب یہ نہیں کہ آخوئی کے فوراً بعد ظاہر ہو، بعد کا مطلب تو 1,60,30 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، تو بعد کا مطلب فوراً کا مطلب نہیں نکلتا۔ ہاں آپ آخوئی سے پہلے ظاہر نہیں ہوں گے یہ پتہ چلتا ہے، لیکن آخوئی کے کتنے بعد ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا، وہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنے بعد میں امام علیہ السلام جو ہے آخوئی کی مرجعیت کے بعد آئے، یہ بات کیا ہے۔ جب جو ہے یہ بات ہو گئی تو اس سے پتہ چلا، اب جو ہے غور کیجئے گا جس مطلب کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں۔ آخوئی جب مرجع بن گئے تو اس وقت ہمیں جو ہے امام علیہ السلام نے 2 دعائیں سکھائی، ایک تو امام کی سلامتی کی دعا، دوسرے جو ہے ہمیں غیبت کے زمانے میں کرنا کیا ہے۔ اس وقت جو ہے امام کی دوسری دعا کا جملہ ہے تجعلنا من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبیلک۔ یہ 2 جملے بہت سنیے کہ دعا میں ہمیں جو کہا گیا کہ ہمیں کیا ذمہ داری ادا کرنا ہے غیبت کہ پروردگارہ ہمیں قرار دینا حکومت امام میں، دعوت دینے والے تیری اطاعت کی طرف ان میں سے مجھے قرار دے، تیری اطاعت کی طرف دعوت دینے والوں میں سے قرار دینا، یعنی لوگوں کو اطاعت، پوری دنیا کو اطاعت کی طرف ہم لے کر آئے، ان میں سے ہمیں قرار دے۔ وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ، قادت قائد سے نکلا، قیادت کرنے والا، اور ہمیں قیادت کرنے والا آگے آگے بڑھ کر کے نمازیں انجام دینے والا، روزے انجام دینا، قربانی کرنے والا، جہاد کرنے والا، خبز نکالنے والا، زکوٰۃ، ہر چیز ہم قائد ہو، تیرے راستے کی طرف قیادت، ہمیں قیادت جو ہے اس کی طرف ہمیں جو موڑ دینا، ہمیں قیادت عطا کرنا کہ ہم جو ہے سب سے آگے آگے ہوں نیکی کے کاموں میں، اطاعت کے کاموں میں۔ 2 چیزیں، ہم لوگوں کو پوری دنیا کو اطاعت کی طرف لائیں، اس میں دعوت دینے والے ہم ہوں، اور آگے آگے قیادت کرنے والے ہوں، روزے، نمازوں، عبادتوں اور اطاعت کے کاموں کے اندر ہم سے بڑھ کر کوئی کام انجام دے، ایسا ہمیں قائد بنانا۔ یہ 2 ذمہ داری اس دعا میں کی گئی۔ چنانچہ جب یہ 2 ذمہ داری دی گئی تو انسان خالی احساس کر لے کہ ہمیں آخرت میں کتنے اہم مراحل سے گزرنا ہے اور کتنے شدید قسم کے عذاب ہیں جس سے انسان کو بچ کے نکلنا ہے، تو انسان کتنا ہوشیاری کے ساتھ چلے گا۔ اس طرح ایک آدمی جو ہے اس کی 10 روپے والی ٹکٹ سے یا 100 روپے والی ٹکٹ سے ایک لاٹری لگ جاتا ہے کہ ایسا جو ہے اچنبھا ہوتا ہے، حیران اور پریشان ہوتا
جاتا ہے، اس طرح روز قیامت آئیں گے تو عذابوں کو دیکھ کر، اللہ کی ہیبتوں کو دیکھ کر، وہاں کے مناظر کو دیکھ کر انسان جس طرح لاٹری میں حیران و پریشان ہوتا ہے، وہاں پر دیکھ دیکھ کے حیران و پریشان ہوتا ہے کہ کیسا منظر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تیاری بھی کچھ نہیں رہی، خالی احساس ہوتی کہ وہاں پر کس مراحل سے ہمیں گزرنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بہت خوبصورت ہے۔ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، دنیا میں سو رہے ہیں، کوئی متوجہ نہیں کہ آخرت کو کتنا سخت مرحلہ میں جو گزرنا ہے۔ اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے، تو بعض روایت میں مرنے کو خود قیامت قرار دی، اس آدمی کی موت اس کے قیامت ہے۔ جب مریں گے تو ان کو بیداری ہوگی، ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے عظیم منظر کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کتنے عظیم مرحلے سے ہمیں گزرنا ہے، تب جا کے ان کو پتہ چلے۔ احساس اس وقت ہوگا، بیداری اس وقت ہوگی کہ جب ہم نے مرنے کے بعد جو ہمارے سامنے مناظر دیکھیں گے۔ ابھی تو سو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس مرحلوں سے گزرنے والے ہیں۔ اور جو ہے اس لیے پہلے کہا گیا تفقہوا فی الحلال والحرام وَإِذَا أَنْتُمْ عَرَبْ، حلال و حرام کے مسائل سیکھو، ورنہ تم بدو جاہل عرب کی طرح جاہلیت کی موت مرو گے۔ وہ پہلے مرحلے سیکھنا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جس طرح اطاعت کے راستے پر چلنا ہے اور جو قیادت اختیار کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بیداری اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم کس مرحلے کا امتحان دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس تیاری کرنا۔ آئیے آخری جو ہے مرحلے میں ہم مولا حسین امام شہید کربلا، ان کی جو ہے 3 روایتیں مختصر سی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ درود بھیجتے ہیں محمد امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، تیسرے امام شہید کربلا سے، امام حسین سے، کہ امام مہدی کو کیسے پہچانے؟ تو اس وقت جو ہے امام علیہ السلام نے، تیسرے امام شہید کربلا امام حسین نے فرمایا، للمہدی 5 علامات ہیں، مہدی کی 5 علامتیں ہیں۔ السفیان والیمان وخفض الارض ببیضاء والصیحۃ العصبانی وقتل النفس الزکیہ، یہ امام علیہ السلام۔ سفیانی ایک علامت ہے جو شام سے آئے، ایک یمانی ہے کہ یمن سے نکلے گا، اور تیسرا بیضا کے مقام پر زمین دھس جائے گی جب جو ہے دجال کا لشکر دھس جائے گا، سفیانی کا لشکر دھس جائے گا، اور صیحۃ العصبانی، آسمان سے ایک بڑی چیخ آئے گی، اور قتل النفس الزکیہ، اور نفس زکیہ کا 15 دن پہلے تقریباً قتل ہوگا، اس کے بعد امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نفس زکیہ ایک صفت ہے، نام نہیں ہے، ایک پاکیزہ مقدس نفس ہوگا جو سادات فاطمین سے ہوگا، اور صرف اس کو صرف شیعہ ہونے کے جرم میں، مقدس ہونے کے جرم میں شہید کر دیا جائے، اور وہ بھی خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے اس نفس زکیہ کو شہید کیا جائے۔ چنانچہ یہ جو 5 علامتیں امام علیہ السلام نے بتائی۔ دوسرا سوال جو امام سے کیا گیا، امام حسین سے، کیا امام جو باغ امام ہے وہ جب ظہور کریں گے تو ان کو پہچانیں گے کس طرح؟ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا بالحلال والحرام، حلال و حرام کا علم ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ امام علیہ السلام کو پہچانیں۔ اس کو رہنے دیے، اس کی تیسری والی حدیث پہلے پہنچا دے، پھر جو ہے دوسری والی حدیث آپ کے سامنے پیش کریں۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ 12ویں امام جو ہے ان کو ہم کیسے جو ہے پہچانیں گے؟ تو اس وقت جو انہوں نے تیسرے امام شہید کربلا نے کہا کہ وہ ہمارا بیٹا مثل موسیٰ ہوگا، حضرت موسیٰ کی طرح۔ یا حضرت موسیٰ کی طرح ہونا کہ 3 اماموں نے فرمایا کہ 12ویں امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں، تیسرے امام نے بھی فرمایا حضرت موسیٰ کی طرح ہوں گے، چھٹے امام نے بھی فرمایا حضرت موسیٰ کی طرح ہوں گے، اور 11ویں امام نے بھی فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی طرح۔ لیکن تینوں کا مطلب الگ الگ تھا۔
تینوں کا مطلب الگ ہے. 11ویں امام نے انہوں نے فرمایا الٹا سب شروع کر رہے ہیں. 11ویں امام نے فرمایا کہ ہمارا فرزند جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی طرح ہوگا. تو حضرت موسیٰ کی طرح ہونے میں وہ جو شباہت دی گئی، شباہت جو اس بات میں ہے جو آج یعنی آج گزری شب کی جو ہے جو فارمیلٹیز تھی اور اس کی گزری شب کو بیان کریں، وہ یہ کہ 11ویں امام نے جب حکیمہ خاتون ان کی پھوپھی، برابر میں گھر تھا حکیمہ خاتون کا 11ویں امام کے، وہ روزانہ ماہ رمضان میں شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے. شعبان کے روزے افطار کرنے کے لیے امام علیہ السلام کے گھر میں 10ویں امام سے یہ طریقہ چلا آتا. حکیمہ خاتون جو ہے آ جایا کرتے تھے، افطار جو امام کے گھر میں کیا کرتے، دیوار ملی ہوئی جو ہے برابر میں رہتی تھی. پھر انہیں افطار کر کے تھوڑی دیر کے بعد چلی جایا کرتے. آج جب اٹھ کر کے جانے لگی، آج سمجھو 15 شعبان کی شب ہے، جب جانے لگی تو 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں آج آپ ہمارے گھر پر ہی تشریف رکھیے. کہا کیا بات ہے، خوش آج کون سی خاص بات ہو گئی جو آپ مجھے روک رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا آج جو ہے پروردگار عالم اپنا ایک عظیم تحفہ پروردگار عالم مجھے اپنے بیٹے کی شکل میں دینے والا ہے تو پوری کائنات کو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. وہ بیٹا آج مجھے ملنے والا جو تمام انبیاء کا وارث بھی ہے، تمام ائمہ کا وارث بھی ہے. تمام انبیاء کو بھی، کیونکہ تمام انبیاء کے مشن کو بھی یہی امام آگے پورا کر، تمام ظلموں کا بدلہ لینا، تمام انبیاء کے زمانے کے ظلم کا بھی بدلہ لینا، تمام ائمہ کے زمانے کے ظلم کا بدلہ لینا، یہی امام ہے جو زمانے کا ہم زمانے حاضر کا امام ہے. تو ایک مرتبہ کہا کہ حکیمہ خاتون نے کہا کہ وہ کس خاتون سے جو ہے آپ کو یہ بیٹا ملنے والا ہے؟ کہا یہ جناب نرجس خاتون سے یہ بیٹا ہمیں ملنے والا ہے. کہا جناب نرجس خاتون ابھی بھی افطار کے ساتھ ہمارے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کی جو ہے شکم میں تو کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے تھے، وہ جو ہے ابھی تو بالکل ایک دم صحیح سالم ایسی عام عورت کی طرح نظر آ رہی تھی. ان کے اندر جو ہے آثار حمل میں سے کوئی چیز ظاہر ہی نہیں ہو رہی تھی. تو اس وقت 11ویں امام نے جب حکیمہ خاتون پورے نرجس خاتون کے بدن کو ٹٹول کر کے آ گئی اور اس کے باوجود کوئی علامت نظر نہ آئی، تو امام 11ویں امام نے کہا کہ ہاں یہ میرا بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، جس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ کو آخری لمحے تک خود ان کی والدہ کو پتہ نہیں چلا کہ میرے شکم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے، اس طرح یہ میرا بیٹا بھی آخری لمحے تک ماں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو ہے ولادت ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. یہ جو ہے آخری لمحے تک پتہ نہیں چلے. چنانچہ حکیمہ خاتون اور جو ہے ساری گھر کی عورتیں بیٹھ کر عبادتیں انجام دینے لگی. کیونکہ آج کی شب ویسی بیداری کی شب تھی، شب برات، ویسے امام کی ولادت سے پہلے ہی شب کو شب بیداری منایا جاتا تھا، شب برات مانا جاتا تھا. اس کے ساری خواتین اور سارے ائمہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس 15ویں شعبان کی شب کو پہلے سے ہی امام کی ولادت کے پہلے سے ہی شب بیداری کیا گیا. رسول اللہ خود جو ہے شب بیداری کیا گیا. ابھی حضرت عائشہ کی روایت آپ کے سامنے پیش ہے. چنانچہ جو ہے یہ جو ہے ساری عورتیں عبادت کر رہی تھی، جس میں نرجس خاتون بھی، حکیمہ خاتون بھی ہے. اب فجر کی اذان سے تقریباً 5 منٹ پہلے ایک مرتبہ حضرت نرجس خاتون نے اپنا شکم پکڑ کے کہا پھوپھی اماں مجھے جو ہے کچھ طبیعت خراب محسوس ہو رہی ہے اور مجھے جو ہے کچھ جو ہے عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے کہ اتنی دیر میں نور کا پردہ گرا، نور کا پردہ گرا اور اس کے بعد مولا کی ولادت ہوئی. لیکن بتانا ہے کہ 3 اماموں نے کہا کہ یہ میرا فرزند جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی طرح. کس میں؟ یہ اس 11ویں امام کی روایت میں حضرت موسیٰ کی ولادت اس طرح مخفی رہی. یہ ہمارے 12ویں امام کی ولادت کی آخری مرحلے تک ماں تک کو پتہ نہیں چل سکا کہ جو ہے وہ ہمارے وہاں بیٹا پیدا ہونے والا. یہ اس میں شباہت تھی. اور جو امام نے آ کر کے ایک مرتبہ جب نور کا پردہ ہٹا
نور کا پردہ اس طرح ہوتا کہ حکیمہ خاتون بھی آنا نظر آنا بند ہوئی. حکیمہ خاتون تو حکیمہ خاتون نرجس خاتون نور کے اندر اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتی ہے. اتنا خطرناک قسم کا نور ہوتا ہے. نور جو جب ہوتا تو نور میں بھی انسان کی آنکھیں چوتی آ جاتی ہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد جب نور کا پردہ اٹھا ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بچے کی ولادت ہو چکی جس نے اپنی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے اور جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ہاتھ زمین پر رکھا ہوا اور پیشانی سجدے میں اور ایک مرتبہ توحید کی گواہی پیغمبر کی رسالت کی گواہی سارے ائمہ کی ولایت کی گواہی اور کہا انا حجت اللہ میں بھی حجت خدا ہوں. پھر آخر میں آ کے کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا باطل چلا گیا اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے قابل. یہ جو ہے آتے ہی یہ اعلان کر دے کہ میرے آنے کے بعد تو باطل بیٹھ جائے ختم. اور پھر جو ہے دوسری شباعت وہ چھٹے امام نے اور کہا کہ ہمارا یہ بیٹا مثل موسیٰ ہوا. حضرت موسیٰ کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نے وہ بچڑا بنا ڈالا کہ جب جبرائیل امین کے گھوڑے کی مٹی کو لیا اور مٹی اور سونے کا بچڑا بنا کر کے اس کے اندر ڈالا تو بین بین وہ کرنے لگا. وہ سونے کا بچڑا بین بین آوازیں نکالنے لگا. وہ کوئی معجزے دیکھا تو لوگ گمراہ ہونے لگے. دیکھو یہ خدا ایسا ہے تو لوگ اس کو یعنی ابھی 30 دن کی وجہ 40 دنوں کے تو لوگ جو بچڑے کی پوجا کرنے لگے. شرک جیسا عظیم گناہ شروع کر دیا. غیبت اتنی خطرناک ہوا کرتی کہ جب اس کا امام قائد جو غائب ہو جائے پوری قوم جو کتنی گمراہ ہو جایا کرتی ہے. تو یہ تو جو ہے ہماری امت کا کمال ہے کہ 1400 سال ہونے کے باوجود ابھی بھی جو امام کو یاد کر رہے ہیں بڑا کمال ہے. خود جو ہے غیبت میں رہ کر امام علیہ السلام ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں. چنانچہ اس وقت بھی سونے کا بچڑا تھا. آج بھی لوگ دنیا میں سونے کی پوجا کر رہے ہیں. وہ بچڑا تھا یہ پوجا وہ اس وقت بھی سونے کی تھی آج بھی سونے کی شکل بدل گئی. تو اس وقت امام علیہ السلام نے کس چیز پہ شباہت دی؟ شباہت دی کہ جس طرح جو ہے حضرت موسیٰ کی قوم غیبت کے نتیجے میں گمراہ ہو گئی تھی اس طرح آخر زمانے میں ہماری غیبت کی وجہ سے طولانی ہو جانے کے ساتھ ہماری قوم بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس اعتبار سے. اور امام حسین علیہ السلام نے جو شباہت دی تیسری جو شباہت دی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے ایک تو کہا کہ امام علیہ السلام کو 12 امام کو پہچانے نہیں کہا حلال و حرام کے ذریعے سے. تو حلال و حرام کے اندر جو ایک تو زبانی طور پر جانتے ہیں حلال و حرام کے ذریعے دوسرا پریکٹیکلی جو ہے چھٹے امام کے دور میں چھٹے امام کو 7ویں امام کو پہچاننا بڑا مشکل ہوگا. تو اس وقت 7ویں امام کے بجائے ان کے بھائی عبداللہ ابن ابطح نے جو ہے ادعا کیا تھا کہ میں امام ہوں. تو اس وقت جو فقہا بہت بڑے بڑے چھٹے امام کے شاگرد جو تھے وہ بڑے بڑے جو جن کو کہا امام علیہ السلام کہ انہوں نے آثار نبوت کو محفوظ کیا. انہوں نے جا کر کے وہ جو عبداللہ ابن ابطح 7ویں امام کا ادعا کرا اس سے جا کر فقہی اور شرعی کا سوال کیا. ایک سوال یہ کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ 200 فرزند رسول یہ بتائیے کہ 200 درہم میں کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ عبداللہ ابن ابطح نے کہا 5 درہم زکوٰۃ واجب. 5 درہم میں زکوٰۃ واجب. تو ایک مرتبہ یہ جو بڑے بڑے چھٹے امام کے شاگرد تھے انہوں نے اس عبداللہ ابن ابطح سے امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر 200 درہم کی بجائے 100 درہم ہو تو کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ 2.5 درہم زکوٰۃ ہوگی. یہ آپ کو اچنبھا نہیں لگا؟ یہ تو بڑا جھوک ہو گیا بڑا جو آپ شاید متوجہ نہیں ہے کہ کیا ہو. اصل میں متوجہ اس لیے نہیں ہوئے کہ اصل میں زکوٰۃ کا نصاب 200 ہی سے شروع ہوتے 200 سے کم ہوتے زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی. انہوں نے جواب دے دیا کہ 2.5 درہم. غلط جواب دے دیا. یہ تو وہی بات ہے جس صاحب نے پوچھا کہ بھائی سفر میں جو نماز قصر ہوتی ہے ظہر عصر مغرب عشاء تو مغرب کی نماز قصر آدھی نماز کہاں ہوتی ہے؟ رکوع میں جا کر ہوا کرتی یا رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ میں جو ہے وہ قصر ہوا کرتی. جو لوگ جو ہے وہ جو سمجھتے ہیں ان کو تو جوک لگے گا یہ تو مذاق ہو رہا ہے.
لیکن جو نہیں سمجھتے ان کو جو بڑا حیرت ہوگی کہ یہ کون سا سوال کر دیا. چنانچہ بعد میں ایسا سوال بھی کرتے کہ مغرب کی آدھی نماز کب ہوگی؟ وہ آدھی نماز نہیں، مغرب کی تو پوری پڑھنا پڑتی ہے. بھائی 4 رکعت کی نماز جو قصر ہوا ہے. چنانچہ پہلا سوال جو اس میں ناکام ہو گئے. دوسرا سوال کیا کہ اگر جو ہے کسی عورت کو ستاروں کی عدد کے برابر کسی عورت کو طلاق دی جائے تو 3 طلاقیں ہوں گی. یعنی 3 طلاقوں کا مطلب پھر محلل کی ضرورت ہے. ایک آدمی سے جا کے یہ عورت جو دوسرے آدمی سے شادی کرے پھر وہ طلاق اپنی مرضی سے دے پھر دوبارہ اپنے شوہر کے پاس پلٹ سکتی. محلل کی ضرورت ہوا. 3 طلاقیں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس نے کہا ہاں 3 طلاقیں ہو گئی. تو پھر غلط تھا. 3 طلاقیں ہمارے وہاں ہو ہی نہیں سکتی. ہمارا ایک ہی طلاق ہوتی ہے، اس کے بعد عدہ رکھنا پڑتا ہے 3 مہینے اور 3 حیض کا ہے. اس لیے جو ہے 3 طلاقیں ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے یہ سوال کا بھی جواب غلط ہے. یہ تو پھر امام نہیں ہو سکتا کہ سارے سوالات کے جواب ہی غلط دیے تھے. اس کا مطلب جو ہے یہ صحیح امام نہیں. تو اس طرح بھی جو ہے امام کو پہچاننے کا طریقہ یہ مولا حسین نے سکھایا. لیکن ایک جملہ کہہ دو بس، لیکن ہم بھی زمانے میں جب امام آئیں گے تو اپنے لحاظ سے مسائل فقہیہ میں اتنے ماہر نہیں ہیں. تو امام کو پہچانیں گے کیسے؟ تو پہچاننے کے لیے اپنے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. اور آج کے زمانے کا ایکسپرٹ جو مرجع کلام ہوگا، اور وہ پہچان کے ہمیں بتائیں گے کہ جو یہ صحیح امام ہے یا نہیں ہے. اس لیے دشمن کی ساری کوشش یہ رہے کہ مرجعیت کو کسی طرح بدنام کیا جائے، ان کو گالیاں سنائی جائے، ان کی نافرمانی کی جائے، ان کو بڑے بڑے الفاظ کیے جائے، اس کو معاشرے سے کاٹ دیا جائے. تاکہ یہ نہیں رہے گا تو صحیح امام کو پہچاننا نہیں ہوگا، اور صحیح امام کو نہ پہچاننا ہوگا تو غلط سلط قسم کے جو ہے وہ فراڈی قسم کے امام آنے کے لیے راستہ کھل جائے گا. اور یہ راستہ کھولنے کے لیے مرجعیت کو بدنام کیا جائے گا تاکہ دجال اور فراڈی اور قسم کے جو 3 فراڈ آپ کے سامنے بتائے کہ کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو جو ہے ہر شب ہفتے کو امام علیہ السلام آتے ہیں صبح کے وقت اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر پر آ کے ناشتہ کروں گا اور حلوہ پوری فلاں دکان سے لاتے ہو وہ مجھے بہت پسند ہے، وہ لا کے کھلانا. اب آپ سوچیے فراڈی کیسے کیسے ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جب صبح امام علیہ السلام آتے ہیں اتوار کے دن تو ہم جو ہے صبح ایک فلاں پارک میں جا کر جو ہے جوگنگ کیا کرتے ہیں. امام زمان علیہ السلام کے ساتھ 2 گھنٹے تک جوگنگ کیا کرتے ہیں. تیسرا فراڈیا کہتا ہے ایک خاتون نے کہتی کہ بھائی امام علیہ السلام شب جمعہ آ کے ہمارے وہاں پر پوری رات ہوتی ہے اور انہوں نے مجھے خاص رنگ پہنائی ہے اور وہ رنگ پہنائی ہے امام زمان علیہ السلام نے. رنگ کا مطلب ہی کیا ہوا کرتا ہے. آپ دیکھیں کیسے کیسے فراڈ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. یہ اسی لیے کہ مرجعیت کے مقام کو ختم کر دیا جائے تاکہ سچے امام کو نہ پہچان سکے اور غلط قسم کے فراڈی قسم کے چیٹر قسم کے علماء جو چیٹر قسم کے امام لوگوں کے سامنے جو ہے آ سکے. وہ اپنے لیے راستہ کھول لیں گے. مرجعیت کو پہلے ختم کریں گے، نائب امام کو ختم کریں گے تاکہ ہم چیٹ کر سکیں، لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں، لوگوں کو غلط راستے پر لے جا سکے. اس لیے مرجع کی قیمت کو جانیے کہ وہ آپ کو سچے امام کا راستہ دکھائے. پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحیح رہنمائی فرما کر سچے امام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نسل بعد نسل نسل اولاد عطا فرمائے. روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی بنائے. پروردگار حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراکز علم کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما. ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے. ان کے آبان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.